جب سارے عرب خاموش تھے، تماشا دیکھ رہے تھے، اس وقت ہم جو ہے وہ ہمارے پاس قائد اعظم محمد علی جناح تھے، جنہوں نے سب سے پہلے دنیا کے اندر مسلمانوں کی طرف سے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی۔ قائد اعظم کا جو فرمان ہے وہ کوئی قرآن کا حرف نہیں، اسے تبدیل کیا جا سکتا۔ اگر کوئی بھی ایسی غلط بات کرے گا بطور ایک پاکستانی شہری، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم قائد اعظم کے وہ نظریے کا دفاع کریں، قائد اعظم کی فکر کا دفاع کریں۔ یہ جو فکر ہے یہی وہ نظریہ پاکستان ہے۔ اگر اس پاکستان سے یہ آئیڈیالوجی نکال لیں تو کہاں ہے پاکستان؟ قائد اعظم تو خود برطانوی ایجنٹ تھے۔ جی، اس موسٹ وانٹڈ اور دہشت گرد کو پیسے کون بیچتا ہے جس کو آپ سامراجی ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح۔ السلام علیکم ناظرین، دا کریسنٹ پرسپیکٹو سے میں ہوں آپ کا میزبان شہاب یوسف۔ ناظرین، آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ قائد اعظم اور فلسطین کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج 25 دسمبر ہے اور قائد اعظم کے 148واں یوم ولادت ہے، تو اس موقع کی مناسبت سے آج جو ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے وہ ہے جناح's ویژن فار پیلسٹائن، اے ہسٹوریکل پرسپیکٹو۔ میں اپنے ناظرین کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، وہ اس لحاظ سے کہ قائد اعظم اور فلسطین کا بہت ہی گہرا تعلق ہے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے قیام پاکستان کے بعد اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے ایک ٹھوس موقف دیا تھا اور دنیا سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ اسرائیل کا قیام انسانی تاریخ کا ایک گناہ ہے اور پاکستان اسے کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اسرائیل کے بارے میں کیا خیالات رکھتے تھے، اس پر آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب، جو کہ فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے جنرل سیکریٹری ہیں اور اس موضوع پر اپنے ایک ٹھوس نظریہ رکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام شہاب، کیسے ہیں آپ؟ خیر؟ الحمدللہ سر، میں خیریت سے ہوں سر، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور آج ہمارے اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی۔ آپ کا تھینک یو سو۔ شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور یہ ٹاپک آپ لے کر آئے، کہ ہماری یہی کوشش ہے۔ میں عام طور پہ یہی کہتا ہوں نوجوانوں سے کہ کوئی بھی ذہن میں سوال ہے، بات ہے، تو آپ آئے، ہم اس کو ڈسکشن کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے آگے بڑھائیں۔ بہت زبردست کام آپ کر رہے ہیں۔ تھینک یو سر، آپ کی نوازش سے، تھینک یو سو مچ سر۔ تو ہم اپنے اس ٹاپک کی جانب آتے ہیں۔ اس ٹاپک کو لازمی بات ہے کہ 25 دسمبر ہے اور یہ جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے بھی ایک سبق آموز جو ہے وہ یہ موضوع ہونا چاہیے۔ تو شروع کرتے ہیں، ہم پہلے سوال کی جانب جاتے ہیں کہ 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے اپنے قبضے کا اعلان کیا۔ پاکستان کی ابتدائی سالوں میں قائد اعظم محمد علی جناح کی فلسطین کوس کے حوالے سے کیا خیالات وہ رکھتے تھے اور کیا اقدامات وہ کرتے تھے تاکہ فلسطین ایک یہ جو مسئلہ تھا اس کو ایک اچھے طریقے سے حل کیا جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو دیکھیے، جو آپ نے بات کی ہے کہ قیام پاکستان کے ابتدائی دنوں میں، میرا خیال ہے کہ جب غاصب صہیونی ریاست اسرائیل بنی ہے، جو آپ نے 14 مئی کا حوالہ دیا ہے، 1948، اور پھر 15 مئی 1948 جسے یوم نکبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اسرائیل ایک دن میں تو نہیں بنا ہے۔ اس کو بنانے کے لیے بھی غاصب صہیونیوں نے ایک بڑی طویل، ایک جس کو کہنا چاہیے کہ تاریخ ہے، کہ انہوں نے کوششیں کی ہیں، سازشیں کی ہیں، اور کس طرح سے فلسطین کو ہتھیایا ہے اور وہاں پر ایک صہیونی ریاست کو لا کر قابض کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم تھوڑا اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں کہ جس وقت یہ سازشیں چل رہی تھیں، فرسٹ ورلڈ وار تھی، سیکنڈ ورلڈ وار تھی، اور اس کے بٹوین جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس وقت، جو کہ ویسٹ ایشیا میں ہو رہا تھا، جسے مڈل ایسٹ بھی کہتے ہیں، تو مڈل ایسٹ میں ہونے والی جو ڈیولپمنٹس تھیں وہ فلسطین کے اوپر ہو رہی تھیں۔ یعنی یہودی اس بات کے اوپر آمادہ ہو چکے تھے کہ وہ دنیا بھر سے مائیگریٹ ہو کر فلسطین آنا شروع ہو چکے تھے، اور برطانوی حکومت، امریکی حکومت، فرانسیسی حکومت، یہ ساری جو تھے اتحادی فوجیں کہلاتی تھی اس وقت، یہ سارے کے سارے مل کر یہ یہودی جو تھے ان کو سپورٹ کر رہے تھے کہ بھئی دنیا بھر سے ہجرت کرو اور فلسطین میں آ جاؤ، تاکہ یہاں پر ایک بعنوان یہودی مملکت قائم کی جائے۔ اور یہ بڑی گہری سازش تھی۔ آپ دیکھیے کہ یہی وہ زمانہ ہے جس زمانے کا میں حوالہ دے رہا ہوں، کہ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 17 تک، یا اسی طرح دوسری جنگ عظیم 45 میں جو ختم ہو گئی، یہ پورے جو 40-50 سال کا زمانہ ہے، اگر آپ اس کی ایک چیز کو ذرا سا مماثلت کو دیکھیں، کہ جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں، یعنی بر صغیر جسے ہندوستان بھی کہا جاتا تھا، یہاں پر کیا اسٹرگل ہو رہی تھی؟ یہاں پر ایک اسٹرگل ہو رہی تھی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ اس کی بڑی ٹھوس بنیاد ہے، وہ دو قومی نظریہ ہے۔ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ میں کوشش کروں گا کہ آگے ہم اس کو ڈیفائن کریں، کہ دو قومی نظریے کی جو نوجوانوں کے ذہن میں بات ہے وہ کیا ہے۔
اب ادھر ایک اسٹرگل ہو رہی ہے ایک علیحدہ وطن کے لیے. کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. سیم اسی ٹائم کے اندر مڈل ایسٹ کے اندر، مغربی ایشیا کے اندر، وہاں پہ ایک نعرہ اٹھا دیا جاتا ہے کہ ایک علیحدہ ریاست یہودیوں کے لیے. اب مماثلت کیسی کھڑی کی گئی ہے آپ دیکھیے کہ اگر اس کو کاؤنٹر کرنا ہے تو ان کو آگے لے آؤ. اور ان کو کیوں لے آؤ؟ اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ برطانوی جو استعماری طاقتیں تھیں، جو اتحادی فوجیں تھیں، ان کا آپ کو پتہ اس زمانے میں بر صغیر پہ بھی قبضہ تھا، ان کا افریقہ پہ بھی قبضہ تھا، اور دنیا کے کئی ممالک پہ. اور کہا جاتا تھا کہ ان کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا ہے. اب جب ان کو لگا کہ دنیا میں آزادی کی تحریکیں اٹھ گئی ہیں، بر صغیر میں ہندو بھی آزادی مانگ رہے ہیں، مسلمان بھی آزادی مانگ رہے ہیں، ادھر افریقی ممالک بھی آزادی مانگ رہے ہیں، تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس خطے کے اندر وہ جو ایشیا کے اندر ایک ایسا بدماش اور چوکیدار پیدا کر دو کہ جو آئیڈیالوجیکل بھی ان کو کاؤنٹر کرے اور سیاسی اور معاشی طور پہ بھی ان کے اوپر قابض ہو جائے. تو حقیقت میں یہ ہمارے خلاف ایک آئیڈیالوجی کریٹ کی گئی کہ بھئی مسلمانوں کا علیحدہ وطن کیوں، جبکہ ہمارا رائٹ تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اس کو ڈیفائن کیا کہ جس دن اس بر صغیر کی زمین پر پہلا غیر مسلم انسان مسلمان ہوا، ہمارے دو قومی نظریے کی بنیاد اس دن پڑ گئی. بالکل. اب بعد میں کوئی آتا رہا جاتا رہا، کیا ڈیولپمنٹ ہزاروں سال سینکڑوں سال چلتی رہی، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن پہلا کام اس دن ہو گیا. تو اب ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. لیکن یہاں جو فلسطین کے اندر ہوا، یہاں پر یہ نہیں ہوا. یہاں پر پہلے سے ہی یہودی فلسطینی، مسلمان فلسطینی، عیسائی فلسطینی، یہ سارے رہتے تھے لیکن فلسطین کے ٹائٹل میں. جبکہ ہندوستان میں جو، اور ان کی آپس میں کوئی ایسی وہ بھی نہیں تھی کہ جس میں کہا جائے کہ ان تینوں کو علیحدہ وطن چاہیے. کلچرلی جو کہ عرب کلچر تھا، تینوں کے لیے ایک جیسا تھا. مقدس مقامات تینوں کے الگ الگ تھے. یہودی اپنے مقدسات کو مانتے تھے، عیسائی اپنے مقدسات کو، جبکہ مسلمان تینوں مقدسات کو مانتے تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں، جو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں. تو یہاں تو یہ کوئی جھگڑا تھا نہیں. یہاں انہوں نے یہودی مملکت کے نام پہ باہر سے لا کر ایک مملکت کے اندر ایک نئی مملکت پیدا کی، جبکہ ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم ایک جگہ پہ رہتے تھے، ہمارا یہاں پر ایک جو ہے وہ آئیڈیالوجیکل ایک ڈفرینس آ گیا. جی نظر. ہم نے کہا کہ بھئی اب ہم یہ مندر میں تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، چرچ میں تو ہم نماز نہیں پڑھ سکے، تو ہمیں اپنی وہ مسجد بنانی ہے. تو مسجد بنائی گئی. ہمیں اپنا جو رہن سہن ہے، لباس ہے، کھانا پینا، تو اس بنیاد پر ہم نے علیحدہ وطن کی ڈیمانڈ کی. ہم نے اس بنیاد پہ نہیں کی کہ ہم نے کہا کہ دنیا بھر کے مسلمان بر صغیر آ جائیں اور بر صغیر میں پاکستان بنائیں. ہم نے تو ایسا نہیں کیا، نہ ہی قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ فکر تھی. تو نظریہ قائد اعظم اور وہ نظریہ پاکستان دراصل یہ تھا کہ جس دن یہاں پہلا انسان مسلمان ہوا، ادھر اس چیز کی ضرورت پیش آ گئی کہ اب دونوں کو الگ رہنا ہے. یہ مجبوری تھی، ادروائز تو ساتھ رہتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ہماری نظریہ پاکستان کے خلاف نظریہ صہیونزم ایجاد کیا. اس نظریہ صہیونزم نے کیا کیا؟ اس نے آگے بربادی کی، جنگیں شروع کر دیں، لڑائیاں کی، یہ سارا کچھ کیا. جو چل رہے. تو یہ جو زمانہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے، جو 1901 سے لے کر 1948 تک، یہ جو 50 سال ہے، 48-49 سال ہے، اس میں صرف ایسا نہیں تھا کہ وہاں اگر کچھ ہو رہا تھا تو قائد اعظم یہاں خاموش تھے. تو صرف پاکستان کے ابتدائی ایام میں نہیں، بلکہ آپ یہ کہیں کہ تحریک آزادی پاکستان کے جو سال تھے، جو تحریک تھی، اس میں قائد اعظم نے کیا کردار ادا کیا. تو اس میں ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس قائد اعظم محمد علی جناح تھے، کہ جنہوں نے اس وقت جب سارے عرب سرنڈر ہو رہے تھے، جب سارے عرب خاموش تھے، تماشا دیکھ رہے تھے، اس وقت ہم جو ہے وہ ہمارے پاس قائد اعظم محمد علی جناح تھے، جنہوں نے سب سے پہلے دنیا کے اندر مسلمانوں کی طرف سے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی. اور غیر عرب تھے ہم، اور یہ ہمارا افتخار ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم فلسطین کے لیے خاموش نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک بہت بڑی خیانت ہونے جا رہی ہے، ایک بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے. تو قائد اعظم کی ایک بڑی تفصیلی ایک تاریخ ہے جو قیام پاکستان سے پہلے انہوں نے شروع کی ہے، اور فلسطین کے ساتھ ایک بڑا گہرا ان کا جو ہے وہ رشتہ بھی رہا ہے. ٹھیک ہے سر، ماشاء اللہ. جس طرح آپ نے ایکسپلینیشن کی، جس طرح آپ نے بتایا، اس کے مطابق میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ عرب اسرائیل جو تنازع تھا وہ مختلف علاقائی جنگوں میں تبدیل ہو گیا، اور اس نے مشرق وسطیٰ کی نئی سیاسی جغرافیہ کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا. تو پاکستان کا ان جنگوں کے حوالے سے کیا موقف تھا، اور پاکستان اس میں کس حد تک شریک رہا ان جنگوں میں؟ جیسے آپ نے پیچھے پوری ایک
ایکسپلینیشن دی اس حوالے سے. دیکھیے میں یہ بھی بیان کرتا ہوں اور میں چاہوں گا اگر آپ کوئی ایسا سوال بھی درمیان میں پوچھیں گے تو ہم قائد اعظم کی وہ ایفرٹس بھی بیان کریں گے کہ قائد اعظم نے کیا کیا باتیں کی. جو ابھی آپ نے سوال کیا ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان واحد غیر عرب ملک تھا جس نے عرب اسرائیل جنگوں کے اندر، جب اسرائیل بن گیا جنگیں چھیڑ دی اس نے 1967 میں، 1973 میں وہ عرب فوجوں سے لڑا اور خطے کے عرب ریاستوں پہ اس نے قبضے کیے. 1967 میں پاکستان ایئر فورس کے ایک پائلٹ ہیں سیف العظم نے سیریا سے جہاز اڑاتے ہوئے شام سے اسرائیل کے 3 جنگی جہازوں کو تباہ کیا. یہ 67 کی جو عرب اسرائیل جنگ تھی. اسی طرح جو 1973 ہے، 1973 میں جو عرب اسرائیل وار ہوئی ہے، تو اگر آپ پاکستان کے کردار کو وہ 1 پوائنٹ میں دیکھنا چاہیں تو اس وقت بھی ہمارا ہی پائلٹ، پاکستان ایئر فورس کا پائلٹ ستار الوی، اس نے اسرائیل کے خلاف جنگی جہاز اڑائے اور اسرائیل کو نقصان پہنچایا. ان واقعات کی وجہ سے آج تک آپ اگر آج فلسطین چلے جائیں تو آپ یقین کیجئے کہ فلسطینی عوام پاکستانیوں کے ماتھے چومتے ہیں، پاکستانیوں کا چہرہ چومتے ہیں. جو تاریخ جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو کام عربوں نے کرنا تھا وہ نہ کر سکے وہ پاکستان کے لوگوں نے آ کے کر دیا. تو وہ پاکستان کو ایک بڑی عزت، بڑی افتخار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور میں اسی طرح آپ کو ایک اور تاریخ بتاؤں، نہ صرف فلسطینی عوام، اگر آج آپ الجزائر چلے جائیں، تیونس چلے جائیں، تو اب وہاں پر بھی پاکستانیوں کی بڑی عزت ہے. یہ جو ہمارے معاشرے میں بھی ایک بڑا ایک خراب ایک کلچر جو ڈیولپ ہو گیا نا کہ ہمارے لوگ اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہیں. یہ پاکستان ہے، کوئی غلط کام ہو جائے کہتے ہیں یہ تو پاکستان ہے، یہاں تو ہوتا ہے. بھائی غلط کام تو ہر جگہ ہوتے ہیں، 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہیں. کیا امریکہ میں جرم نہیں ہوتا؟ کیا امریکہ میں کرائمز نہیں ہوتے؟ وہاں پہ کیا قتل و عام نہیں ہوتا؟ دہشت گردی سب کچھ ہوتا ہے. دنیا کے ہر ملک میں ہر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں بدبختی سے، یہ بدقسمتی سے کچھ عناصر نے ہمارے نوجوانوں کو، ہماری یوتھ کو ایک پینیٹریٹ کر دیا ہے کہ بھئی جب بھی ہو بھئی یہ تو پاکستان ہے. پاکستان کو ایک بالکل ایک معمولی سے بھی وہ بدتر چیز بنا کر خدا نخواستہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ بڑا ایک گھناؤنا کام ہے. اب آپ دیکھیے یہاں پر یہی پاکستان ہے جس کی الجزائر میں آج عزت ہے، جس کی تیونس کے اندر عزت ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ جس زمانے میں الجزائر کے لوگ فرانس کے استعماری قبضے کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے، یہ پاکستان تھا جو الجزائر کے انقلابی رہنماؤں کو پاکستان میں سپورٹ کرتا تھا. یہاں ان کو پناہ دی جاتی تھی. یہاں پر الجزائر کے جو انقلابی لیڈرز تھے ان کے پاسپورٹ تیار کیے جاتے تھے کہ وہ دنیا میں کہیں ٹریول کر سکیں. یہ افتخار صرف پاکستان کو تھا. اور اس کے پیچھے جو فکر تھی وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی فکر تھی. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو لہذا پاکستان کا ایک بڑا کردار رہا ہے ہمیشہ سے. اور یہ جو 67 اور 73 میں بھی ہم جا کے وہاں پہ لڑے ہیں ہمارے پائلٹس، یہ ہمارا افتخار ہے. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. یہ پاکستان ایئر فورس کا افتخار ہے. یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے یہ عزت اور افتخار کی بات ہے کہ ہمارا یہ کردار ہے وہاں پر کہ ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے. ٹھیک ہے سر، آپ نے 1967 اور 1973 کی اگزامپل دی، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو بات یہ سنتے رہتے ہیں اور بات ہوتی رہتی ہے کہ پاکستان کی ایک آزاد خارجہ پالیسی ہے، اور یہ اچھی بات بھی ہونی بھی چاہیے. تو پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کو دیکھتے ہوئے پاکستان جو ہے وہ اقوام متحدہ کے اجلاسوں میں ایک ٹھوس اور حتمی موقف کیوں نہیں پیش کر سکتا ہے؟ اگر آج کے دن دیکھا جائے، اور اس سے جس طرح آپ نے 1967 اور 1973 کی ایگزامپل دی، تو آج کے دن ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری نوجوان یا ہماری جو آپ ریاست آپ کہہ لیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑی ایک سخت تکلیف دہ بات ہے کہ وہ پاکستان جو سامراج مخالف بنایا گیا تھا، سامراجی طاقتوں کے خلاف بنایا گیا تھا، ان کے ساتھ جدوجہد کر کے بنایا گیا تھا، اس پاکستان کو جو ہے وہ انفارچونیٹلی یہ کوشش کی گئی کہ اس کو ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جائے کہ جہاں اس کی کوئی عزت اور وقار نہ ہو. لیکن یہاں کے جو عوام ہیں، جو نوجوان ہیں، آپ جیسے باشعور لوگ ہیں، وہ بڑے سمجھدار ہیں. وہ اس کے آگے ریزسٹنس ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ایک ایسی جگہ کے اوپر کھڑا ہو جہاں پر اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں اس کی عزت اور افتخار ہو، جی اس کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے. اب جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ سامراجیت کی طرف ہمارا جھکاؤ ہے، یہ ایک بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے
جو ہمارے قیام پاکستان کے بعد سے شروع ہو گیا. یعنی ہمیں آفر ہوئی امریکہ سے اور سوویت یونین سے، اور ہم نے امریکن آفرز کو ایکسیپٹ کر لیا، اور ہمارے وزیر اعظم لیاقت علی خان 1 مہینے کے بڑے لمبے دورے پر وہ امریکہ چلے گئے، اور بڑی ان کو وہاں پہ دورہ کرایا گیا، میٹنگیں کرائی گئیں، اور صہیونیوں سے بھی ملوایا گیا. یہ بھی میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، بڑا تاریخی جو جس موضوع پہ آپ بات کر رہے ہیں، ان کو صہیونیوں سے بھی امریکہ کے اندر ملوایا گیا، اور لیاقت علی خان کو آفر کی گئی کہ اگر ان سے دوستی کر لو، ہاتھ ملا لو، یہ کر لو، تو بہت ساری چیزیں آپ کی ہم جو ہے نا بہترین کر دیں گے، فوجی مدد دیں گے. یہ امریکہ نے لالچ دی تھی اس وقت 1947-48 میں کہ پاکستان اگر امریکہ کے ساتھ آتا ہے تو ہم پاکستان کا جو دفاع ہے اس کو ترقی دیں گے، یہ کریں گے. تو یہ سب جھانسے تھے. جب لیاقت علی خان کو صہیونیوں سے ملوایا اور اسرائیل کی بات چیت ہوئی، تو لیاقت علی خان نے بڑا ایک تاریخی جملہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ مائی سول از ناٹ فار سیل، کہ میں اس کو نہیں بیچ سکتا. کہا کہ یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، ہم اپنی جان دے دیں گے. لیکن یہ کام کیوں کہا تھا؟ کیونکہ اس کے پیچھے قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک بڑی طویل جدوجہد تھی، اور ان کی فکر تھی، ان کا وہ نظریہ تھا. کیونکہ قائد اعظم نے، میں ابھی آگے بیان کروں گا کسی اس میں، کہ 1917 سے مسلسل فلسطین کی حمایت جاری رکھی. اب یہ جو بات ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ میں یا انٹرنیشنل فورمز پر یا اس پر ایک مضبوط موقف کیوں نہیں لے سکتا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹکس ہے، جو ہماری جو پالیسیز ہیں، وہ انفارچونیٹلی وہ الائن ہے امریکن بلاک کے ساتھ. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہمارے جو حکومتی ذمہ داران ہیں، جو حکومت جو آتی ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے جو قائدین آتے ہیں، ان کی فکر یہ ہے کہ شاید ہمارے مشکلات اور ہمارے مسائل امریکہ کے ساتھ تعلقات کے ساتھ ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن ہم یہ، یعنی میری عمر بھی اب 40 سال سے اوپر ہو چکی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پورے عرصے میں جب سے ہوش سنبھالا ہے، پاکستان کو امریکہ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے. میں نے تعلیمی میدانوں میں ریسرچ کر کے بھی دیکھ لیا ہے، اور طریقوں سے بھی دیکھ لیا ہے، سوشل لائف میں بھی دیکھ رہا ہوں، اور میرے اساتذہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں جن سے میں نے یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے، وہ بھی اس چیز پر قائل ہیں. وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ جو سارا ہم نے 1947 سے ایک لوگوں کے ساتھ ایک بنایا تھا کہ بھئی امریکہ سے تعلق بنائیں گے، یہ ہمیں کیا ملا؟ ہماری امپورٹس بڑھ گئیں، آج سب کچھ وہاں سے آتا ہے باہر سے. ہماری جو ہم نے ایکسپورٹ کرنی تھی چیزیں وہ کم ہو گئیں. ہماری اپنی گندم ہم استعمال نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے ہم اتنے شکنجے میں پھنستے چلے جا رہے ہیں ان عالمی استعماری نظاموں کے، کہ IMF ہمارے فیصلے کرتا ہے، ورلڈ بینک ہمارے فیصلے کرتا ہے. تو ہم تو ایک آزاد قوم ہے. اگر ہم آزاد قوم ہے، جس طرح قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ آج آپ آزاد ہے، اپنے مذہب میں، اپنے کام میں، اپنے جو بھی آپ کو کرنا ہے، سب چیزوں کو انہوں نے بیان کیا تھا. تو ہم کیا آزاد ہیں؟ یہ بڑی مشکل ہے یہ. لیکن اس سے میں پھر یہی کہتا ہوں کہ ہم مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ بڑا باشعور ہے. طالب علم جو ہیں ہمارے، جو دانشگاہوں میں، یونیورسٹیوں میں، وہ اس چیز کی فکر کرتے ہیں، اور وہ پاکستان کو آگے بڑھانے کی شکل بھی رکھتے ہیں اور ہمت بھی رکھتے ہیں. کوئی بات نہیں، اگر ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ہم فیوچر میں ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں وقت درکار ہے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ شاید ایک دن میں یا 1 مہینے میں یہ سارا کچھ ٹھیک ہوگا. لیکن پاکستان سے جو توقع کی جاتی ہے دنیا کے دیگر مسلمان ممالک کی طرف سے، وہ یہی ہے کہ پاکستان ایک لیڈنگ رول پلے کرے. پاکستان ایک کسی کے پیچھے چھپ کر رول پلے نہ کرے، پاکستان فرنٹ پر آ کر رول پلے کرے. چلیں ایک اور بات کرتے ہیں ریشنل. اگر پاکستان ایک ٹھوس اور فل فلیش پالیسی لے لے تو کیا ہوگا؟ مشکلات آئیں گی نا، مشکلات آئیں گی. یہی بات ہے، ہمیں یہی پڑھایا جا رہا ہے. معاشی مشکلات آئیں گی، دفاعی مشکلات آئیں گی، سیاسی مشکلات، سب کچھ آئے گا. لیکن کیا اگر یہ قوم یہ سوچ لے ایک دن بیٹھ کر کہ بھئی ان مشکلات کا سینہ ٹھوک کر مقابلہ کرنا ہے، تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ جیسے اور کنٹریز بھی تو کر رہی ہے، ایران ہو گئے، فلسطین خود کتنی کر رہی ہے، اور مسلم کنٹریز. ایران اور دیگر یہ مسلمان ممالک سے ہٹ کر غیر مسلم ممالک جو جنوبی امریکہ کے ممالک ہیں، ارجنٹینا کو آپ دیکھ لیں، بولیویا کو دیکھ لیں، وینزویلا کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کیوبا کو دیکھ لیں، برازیل کو دیکھ لیں. یہ تو سارے وہ ہیں جو امریکہ کے قریب قریب ہے. یہ امریکہ کی سیاست سے تنگ ہے، تو ہم کیوں اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ تو ہم برداشت کر سکتے ہیں. ہم تو یہاں تک کہتے ہیں اپنی حکومت کو کہ بھائی اگر 2 وقت کی جگہ ہمیں 1 وقت کھانی پڑے گی، ہم کھائیں گے، آپ سے شکوہ نہیں کریں گے. لیکن آپ جو آپ نے شروع میں جس طرف اشارہ کیا، لیکن آپ ٹھوس موقف، ایک عزت والا موقف لیں، ایک جاندار موقف لیں. آپ کا موقف آزادانہ موقف ہونا چاہیے. آپ لیڈ کر رہے ہوں،
آپ کو دوسری جگہ سے موقف نہ مل رہا ہو۔ ٹھیک ہے سر، جس طرح آپ نے بات کی آج کی تاریخ تک کہ ہمارا جو جھکاؤ ہے وہ امریکہ کی طرف ہے، لازمی بات ہے، اور آپ نے آئی ایم ایف کی بھی بات کی، تو کیا پاکستان آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے؟ اس کی حقیقی معنوں میں کتنے امکانات ہیں؟ دیکھیے، آئی ایم ایف ہو، امریکہ ہو، ورلڈ بینک ہو، یہ سارے ایک ہی نام ہے، ایک ہی جھانسا ہے، یورپین اور یہ سارے لوگوں نے مل کے بنایا ہے دنیا کو سینٹرلائز کرتے وقت۔ یہ شکنجہ ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اوپر۔ اگر آئی ایم ایف یہ شرط لگاتا ہے، اور یہ خبریں چلی ہیں پیسے کہ بھئی کہا گیا ہے کہ یہ پریشر ہے، یہ پریشر ہے، اسرائیل سے دوستی کر لو، میں پھر یہی کہتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے فادر آف دی نیشن کو دیکھنا چاہیے کہ فادر آف دی نیشن نے کیا کیا۔ اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ فادر آف دی نیشن محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا ہے 1917 سے، جس وقت بیلفور ڈکلیریشن آئی۔ اب آپ دیکھیں، ایک بات یہ بھی ہوتی ہے، شاید آپ کے ذہن میں آئے یا شاید کبھی آپ نے فیس کی ہو، آپ کو یونیورسٹیوں میں ادھر ادھر کبھی استاد کبھی اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہوئے بھی وہ نظر آتے ہیں کہ قائد اعظم تو خود برطانوی ایجنٹ تھے، جی، وہیں اب سے آئے تھے۔ وہیں سے آئے تھے، وہ تو انہی کے دوست تھے۔ دیکھیں، یہ بڑی خیانت ہے، یہ بڑا ظلم ہے۔ قائد اعظم سامراج مخالف رہنما تھے۔ کس طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں، 1917 میں جب بیلفور ڈکلیریشن آئی فلسطین کے خلاف، فلسطین کی تقسیم کے لیے، تو سب سے پہلے بر صغیر میں قائد اعظم نے اس کی مخالفت کی۔ لایا کون تھا ڈکلیریشن؟ وہ برطانوی وزیر خارجہ۔ مخالفت کون کر رہا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح، جس کو آپ کہتے ہیں سامراجی ایجنٹ ہے، برطانیہ سے وہ برطانیہ کی مخالفت کر رہا ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے نہیں، ہم تو نہیں مانیں گے اس کو، یہ غلط ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ ناانصافی ہے دنیا میں سب سے بڑی۔ پھر آپ آگے چلیں 1920 میں، 1921 میں قائد اعظم محمد علی جناح مفتی اعظم فلسطین کی درخواست پر بر صغیر میں فلسطین فنڈ قائم کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں فلسطین فنڈ؟ کیونکہ مفتی اعظم فلسطین مفتی امین الحسینی صاحب یہ درخواست کرتے ہیں، کیونکہ پہلی جنگ عظیم میں ہمارے فلسطین کے اندر بڑی جو جنگیں اور یہ حالات خراب رہے، تو مسجد اقصیٰ جو بیت المقدس ہے اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے، تو ہمیں مسلمانوں کی مدد کی ضرورت ہے، پیسے چاہیے تاکہ ہم اس کی تعمیرات دوبارہ کریں۔ قائد اعظم ادھر سے فنڈ جمع کرتے ہیں بر صغیر کے مسلمانوں سے، کس کو بھیجتے ہیں؟ مفتی اعظم فلسطین۔ مفتی اعظم فلسطین اس زمانے میں برطانوی حکومت کی طرف سے موسٹ وانٹڈ اور ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا بندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جرمنی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی خلافت عثمانیہ کا ساتھ دو، جرمنی کا ساتھ دو۔ وہ ریڈیو جرمنی سے خطاب کرتے تھے اور مسلمانوں کو اس چیز پر وہ ابھارتے تھے کہ بھئی یہ جو اتحادی فوجیں ہیں یہ مسلمانوں کی دشمن ہیں، یہ فلسطین کی دشمن ہے، ان کا ساتھ نہ دو، ان کے ساتھ کھڑے ہو تاکہ یہ ان کو شکست ہو۔ اس بنیاد پر برطانوی حکومت ان کو موسٹ وانٹڈ قرار دیتی ہے، ان کو دہشت گرد قرار دیتی ہے، اور اس موسٹ وانٹڈ اور دہشت گرد کو پیسے کون بھیجتا ہے؟ جس کو آپ سامراجی ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح۔ وہ برطانیہ کے خلاف جا کے یہ کام کرتا ہے، ان کو پیسے بھیجتے ہیں وہ۔ پھر اسی طرح آل انڈیا مسلم لیگ کے ہر اجلاس میں قائد اعظم محمد علی جناح مسلسل فلسطین کی حمایت کی بات کرتے ہیں۔ قراردادیں پاس ہوئی، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ 1940 میں اب یعنی آپ آ جائیں 1940 کی جو قرارداد لاہور ہے، لاہور کے اندر جو آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا، اس میں 4 قراردادیں پیش کی گئی۔ پہلی قرارداد تھی کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن۔ دوسری قرارداد تھی کہ بر صغیر کے مسلمان فلسطین کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوں گے، یہ قرارداد تھی۔ تو یہ وہ سارا جو رشتہ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ قائد اعظم کا کتنا اسٹرانگ فلسطین کے ساتھ ایک رشتہ تھا۔ نہ صرف یہاں تک، جب پاکستان بن گیا، پاکستان بننے کے بعد جب پاکستان بنا اور پھر امریکہ سے بھی آفر تھی، سارا تھا، قائد اعظم نے کسی چیز کا جواب نہیں دیا، اور پھر جب کچھ عرصے بعد غاصب ریاست اسرائیل بن گئی، تو اسرائیل کی طرف سے جو اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم تھے، اس کی طرف سے قائد اعظم کو خط ملا کہ آؤ جی بات چیت کریں۔ آپ قائد اعظم کی فکر دیکھیے، ان کی سامراج مخالفت دیکھیے، اور ان کی جو انصاف پسندانہ ان کا رویہ ہے وہ دیکھیے۔ انہوں نے اسرائیل کو جواب نہیں دیا، انہوں نے امریکہ کے صدر ٹرومین کو خط لکھا، کیونکہ وہ سرپرست تھا اسرائیل کا۔ اسرائیل کا سرپرست امریکہ ہے، اسرائیل امریکہ کا سرپرست نہیں، آج امریکہ ہے۔ قائد اعظم نے ڈائریکٹ امریکی صدر ٹرومین کو خط لکھا، ٹرومین کو لکھا کہ یہ جو آپ نے حرکت کی ہے، جو اسرائیل بنا دیا ہے، ہم مسلمان اور برصغیر کے جو عوام ہیں اسے کبھی تسلیم نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کبھی تعلق نہیں رکھیں گے۔ بڑا سخت خط لکھا، اور CIA کی اس کے اوپر بڑی رپورٹس ہیں
وہ ڈی کلاسیفائڈ ہو گئی ہیں اب، جی اور وہ ہمارے آفس میں بھی وہاں موجود ہیں اس کی کاپیز. تو اس میں قائد اعظم کا بڑا سخت موقف تھا. اب جہاں پر جس ملک کے بانی کا، فادر آف دی نیشن کا یہ موقف ہے کہ وہ ان کو تسلیم نہیں کرتا، تو اب آئی ایم ایف کا پریشر ہو یا کوئی اور بہانہ ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو میرا خیال ہے کہ حکومتوں کو چاہیے کہ اس طرح کے کسی پریشر میں نہ آئیں. کیونکہ جو قائد اعظم کی پالیسی ہے، جو نظریہ ہے، وہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ اس وقت کے لیے تھا، بلکہ آج بھی ہے. آج کیوں ہے؟ کیونکہ اسرائیل اس وقت کے لیے نہیں بنا ہے. اسرائیل اس لیے بنا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں دنیا کے دوسرے ملکوں کو نقصان پہنچائے گا. آپ کے وہ نظریے کو نقصان پہنچانے کے لیے بنا ہے. آپ کے وہ نظریہ پاکستان کے خلاف، نظریہ صہیونزم کی بنیاد پہ بنا ہے، جو آپ کے ڈائریکٹ آپ کو وہ دشمن ہے، اور آپ کہتے ہیں وہ دشمن کے ساتھ جو ہے نا وہ دوستی کر لیں، ہم اس کو تسلیم کر لیں. پھر قائد اعظم کا کیا بنے گا؟ پھر جو وہ نظریہ پاکستان کی بنیاد جس قائد اعظم محمد علی جناح نے رکھی تھی، وہ کدھر جائے گی؟ تو یہ ایک بڑا ایک تاریخی جو قائد اعظم کا ان کے ساتھ ایک تھا، جو میں نے بیان کیا ہے کہ فلسطین کی حق میں، اور بہت ساری باتیں ہیں بیچ میں اگر آئیں گی تو میں آپ کو بیان بھی کروں گا. ٹھیک ہے سر، جس طرح آپ نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی سامراجی قوتوں نے جو ہے وہ کافی فورس کی ان پہ، اور ان کو بھی خریدنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ ان کا اپنا ایک نظریہ تھا. اگر دیکھا جائے اس کو کمپیئر کیا جائے آج کے حالات کے ساتھ، تو یہ ریسنٹ پاسٹ میں ہماری جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ گزری تھی، ان کے جو پرائم منسٹر تھے، نگراں وزیر اعظم تھے ہمارے انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی، اور وہ یہ آئی تھی کہ قائد اعظم کے بیان کو یا قائد اعظم کا جو فرمان ہے وہ کوئی قرآن کا حرف نہیں، اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور سیاسی رہنماؤں کے بیانات تبدیل ہو سکتے. اگر ملکی ریاستی ادارے اس بات پر سوچے تو اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے. فلسطین کا دو ریاستی حل کی وہ بات کر رہے تھے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انوار الحق کاکڑ جو چند عرصے کے لیے نگراں وزیر اعظم رہے، یا ان جیسے اور سیاستدان، انہیں تھوڑی سی سیاسیات پڑھنی چاہیے، تھوڑی سی ان کو کہنا چاہیے کہ معاشرتی علوم، جو سوشل جو علم ہوتا ہے، ہسٹری پڑھنی چاہیے. وہ پڑھنا چاہیے، ہسٹری پڑھنی چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کی بات کو دیکھیں، قرآن کی آیت جس سینس میں انہوں نے کہا ہے، یعنی قائد اعظم کو وہ اپنی طرح سمجھتے ہیں. کیا وہ قائد اعظم کے برابر ہیں؟ قائد اعظم ایک سامراج مخالف. اب قائد اعظم کی اہمیت اگر جاننی ہے تو آپ فلسطینی مفتی اعظم فلسطین سے جانیے، وہ آپ کو بتائیں گے قائد اعظم کون ہے. آپ تو اپنے قائد کی توہین کر رہے ہیں یہ بات کہہ کر. اب میں آپ کو ایک تاریخی حوالہ دے کے پھر کاکڑ صاحب کی بات پہ آتے ہیں کہ مفتی امین الحسینی صاحب کے ساتھ جو قائد اعظم کا جو رشتہ تھا تحریک پاکستان کے دوران اور ادھر فلسطین کے معاملات کے دوران، اتنا گہرا تھا کہ آپ یقین کریں جس وقت قائد اعظم فوت ہو گئے 1948 میں، تو مفتی اعظم فلسطین پاکستان آئے اور یہاں وہ تعزیت کے لیے تشریف لائے. جی اب آپ بتائیے کہ وہ یہاں پر آئے کراچی، وہ کراچی سے واپس چلے جاتے، لیکن وہ وزیرستان چلے گئے. اور اس زمانے کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں کہ 1948 میں جو ہمارے پشتون بھائی ہیں وزیرستان کے اندر، وہ ایک انقلابی جدوجہد کر رہے تھے، وہ پاکستان کے خلاف تھے. خلاف. وہ ان کے کچھ تنازعات تھے، کچھ ان کے شک و شبہات تھے، کچھ جو اختلافات کی بنیاد پہ ایک مسلح ایک جدوجہد چل رہی تھی ان کی. اب مفتی امین الحسینی کیا کرتے ہیں؟ وزیرستان جاتے ہیں، پشتون قبائل کے سرداروں کو جمع کرتے ہیں، وہاں بٹھایا جاتا ہے، بیٹھ کے مفتی صاحب خطاب کر رہے ہیں. مفتی صاحب ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جو قائد اعظم محمد علی جناح تھے، یہ سامراج مخالف رہنما تھے. انہوں نے جو یہ پاکستان تمہیں بنا کے دیا ہے، یہ سامراج مخالف سلطنت، یہ ریاست ہے، اس کی حفاظت کرو. تم یہ اسلحہ لے کر ابھی اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل پہ لڑ رہے ہو، تو یہ پاکستان کو نقصان ہونے کا مطلب ہے کہ انگریز کو فائدہ ہوگا، سامراج کو فائدہ ہوگا. یہ بات مفتی اعظم فلسطین سمجھتے تھے، کیونکہ وہ قائد اعظم کے قریب تھے. یہ بدقسمتی سے ہم پاکستانی جو بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں، حتیٰ کہ نگراں وزیر اعظم بن جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ قائد اعظم کون ہے. ہم ان کی توہین کرتے ہیں وہاں بیٹھ کر طاقت کے وہ نشے میں. تو یہ بڑی ہماری انفارچونیٹلی ہمارے لیے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم پر ایسے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب مفتی اعظم کیا کرتے ہیں؟ پاکستان کا مقدمہ وزیرستان میں لڑتے ہیں، اور وزیرستان کے ہمارے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ بھائی اسلحہ رکھو، خدا کا واسطہ پاکستان کو بچاؤ. اور یقین کیجئے کہ وہ سارے بھائی ہمارے پشتون بھائی صرف یہ دیکھ کر کہ یار فلسطین کا مفتی ہے، مسجد اقصیٰ کا پیش امام ہے، اور بیت المقدس سے آیا ہے، اور یہ انبیاء کی سرزمین سے، وہ اس محبت میں وہ اپنا اسلحہ وہ سرنڈر کر دیتے ہیں. بڑی بات. جو چیز جنگ سے نہیں ہو سکتی تھی، وہ مفتی اعظم فلسطین اور قائد اعظم کے اس وہ رشتے نے
کہ جو پچھلے 30-40 سالوں سے چلا آ رہا تھا، جو محبت تھی، اخوت تھی، بھائی چارہ تھا، چند جملوں سے انہوں نے مسئلہ حل کر دیا۔ پھر یہی محبت اور وہ رشتہ مفتی اعظم فلسطین کو کشمیر لے گیا، آزاد کشمیر گئے، بہت سے لوگوں سے ملے وہ، اور اس کے بعد انہوں نے خواہش کی کہ مجھے لائن آف کنٹرول پہ لے چلو، بارڈر عباس پور جو لائن آف کنٹرول کے ساتھ قریب ترین گاؤں ہیں وہاں پر، وہاں لے جایا گیا ان کو، اور عباس پور میں انہوں نے خطاب کیا بڑا انقلابی، انہوں نے کہا بھائی کشمیری بھائیو، تم اور ہم ایک ہیں، ہم تمہاری حمایت کرتے ہیں، تم ہماری حمایت کرتے ہو، تمہارا درد ہمارا درد ایک جیسا ہے، اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کس کی وجہ سے؟ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وجہ سے، یہ انوار الحق کاکڑ صاحب کی وجہ سے نہیں۔ وہی رشتہ جو چلتا ہوا آ رہا تھا اس کی، یہ حالانکہ وہ آ کے کراچی سے چلے جاتے، بالکل، یہ تو بہت آسان تھا، وہ کراچی آتے، تعزیت کرتے، فاتحہ پڑھتے، دوسری فلائٹ سے واپس چلے جاتے۔ ان کے ساتھ ایک دلی رشتہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی حیثیت کیا ہے، پاکستان کیا چیز ہے، پاکستان کو بنانے والا قائد اعظم کون ہے۔ وہ علامہ اقبال کے بڑے دوست تھے، کیونکہ علامہ اقبال فلسطین گئے تھے اور انہوں نے کانفرنس میں شرکت کی تھی، تو مفتی اعظم فلسطین، یہ ساری باتیں سے لہٰذا میں کہتا ہوں کہ پاکستانیوں کو چاہیے کہ جب کبھی بھی ان کو بیروت جانا ہو، لبنان جانا ہو، تو وہاں مفتی اعظم کی قبر ہے، وہاں جایا کریں، وہاں دعا کریں، ان کا شکریہ ادا کریں جا کر کہ بھائی تم نے ہمارے پاکستان کے لیے یہ کیا، جبکہ ہم تو اس لیول پر ہیں کہ ہم تو بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھ کے ہم قائد اعظم کی توہین کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، شرم کرنی چاہیے۔ تو کاکڑ صاحب کے لیے میری یہ مثال میرا خیال ہے کافی ہے۔ اگر میں نے پہلے بھی احتجاج کیا تھا فلسطین فاؤنڈیشن کے عنوان سے، جب انہوں نے یہ خیانت کی تھی تو ہم نے سخت احتجاج کیا تھا، ان کو خط بھی لکھا تھا، ان کے خلاف آواز بھی اٹھائی تھی، اور اب بھی اٹھائیں گے اگر کوئی بھی ایسی غلط بات کرے گا۔ بطور ایک پاکستانی شہری یہ ہمارا حق ہے کہ ہم قائد اعظم کے وہ نظریے کا دفاع کریں، قائد اعظم کی فکر کا دفاع کریں۔ یہ جو فکر ہے یہی وہ نظریہ پاکستان ہے۔ اگر اس پاکستان سے یہ آئیڈیالوجی نکال لیں پھر تو کہاں ہے پاکستان؟ کچھ نہیں، ختم ہو جائے گا پاکستان، نہیں ہے پاکستان۔ تو اس آئیڈیالوجی نے ہمیں جوڑ کے رکھا ہے، ہم اس کا دفاع کریں گے، چاہے ہم کسی بھی خطے میں رہیں، کہیں بھی رہیں۔ تو لہٰذا اس طرح کوئی اگر کوششیں کرتا ہے، اور جو دو ریاستی حل ہے، دیکھیں دو ریاستی حل جو بات کرتے ہیں لوگ، انہیں بھی سیاست پڑھنی چاہیے۔ ریاست کی تعریف ہے کہ ایک ریاست کیسے بنتی ہے، یہ فورن آفس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں پتا یہ کیا پڑھ کے آتے ہیں، یہ فورن آفس میں یہ CSS کیا کر کے آتے ہیں، وہ نقل کر کے آتے ہیں کہ وہاں پر، یا رشوت دے کر آتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ ریاست کیسے بنتی ہے؟ ایک وزیر اعظم اگر یہ بیان دیتا ہے کہ دو ریاستی حل، کیا وزیر اعظم کو نہیں پتا ریاست کی تعریف کیا ہے؟ ریاست کی بڑی سادہ سی تعریف ہے کہ جہاں پر عوام ہو، یعنی آبادی ہو، ایک ٹیریٹری ہو، حدود ہو، سوورینٹی یعنی خود مختاری ہو، اور حکومت ہو۔ اب جہاں یہ فلسطین کی دو ریاستی حل کی بات کرتے ہیں تو وہاں تو امریکہ، اسرائیل اور یہ سارے کہتے ہیں کہ ایک ایسی فلسطینی ریاست کہ جس کو نہ کرنسی چھاپنے کا حق ہے، نہ اپنی فوج رکھنے کا حق ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ یہاں حکومت کہاں ہے، یہاں سوورینٹی کہاں ہے؟ تو دو چیزوں کے بغیر یہ ریاست کیسے بنے گی؟ پھر یہ کون سا دنیا کا قانون ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک سے لوگوں کو اٹھاؤ، لا کے کسی کے ملک پہ اپنا ملک بنا لو، اور پھر اس ملک کے بندوں کو کہو کہ تم یہاں سے وہ نکلو یا دو ریاستی بنا لو؟ پھر تو کل کوئی پاکستان کے ساتھ بھی یہی کرے گا۔ پھر تو اگر کوئی سعودی عرب سے کوئی قومیں آ کے یہاں پر پاکستان میں آباد ہیں تو انہیں چاہیے وہ سعودی عرب جا کے وہ کلیم کریں۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہیں، اگر ان میں سے کچھ تو ایسے ہوں گے نا، بھئی ہمارے آباء و اجداد کہاں سے آئے تھے، آپ کے کہاں سے آئے ہیں؟ اس طرح اگر ہم چیک کرنے لگیں پھر تو ہم سب کو کہیں گے بھئی آپ سب کے آباء و اجداد، کوئی عرب سے آیا تھا، کوئی ایران سے آیا تھا، کوئی عراق، جاؤ ادھر جاؤ اور ان سے کلیم کرو کہ بھئی ہمارا یہ وطن بنا دو۔ تو کیسے بنے گا؟ یہ نہیں بن سکتا، یہ غلط ہے۔ تو اس وجہ سے بھی ان کو تھوڑی سیاست پڑھنی چاہیے، سیاست کی الف بے پڑھنی چاہیے۔ تو اگر یہ پڑھ لیں گے تو یہ احمقانہ باتیں کر کے اپنے آپ کو سبوتاج نہیں کروائیں گے، اپنی عزت کو تاراج نہیں کروائیں گے، کیونکہ یہ جب بھی کوئی سیاستدان، کوئی حکومتی عہدیدار یہ کہے گا دو ریاستی حل، اس کا مطلب اس کو حقیقت کا علم ہی نہیں ہے، وہ تاریخ سے نادان ہے، وہ حقائق سے نابلد ہے، جس سے اس کی انٹرنیشنل فورم پر پھر توہین ہوگی۔ اور سب سے بڑھ کر آخری بات دو ریاستی حل کے بارے میں کہ خود فلسطینی کیا چاہتے ہیں۔ میں کون ہوتا ہوں دو ریاستی حل کی حمایت کروں؟ فلسطینیوں کی خواہش کیا ہے؟ کیا ہم نے پوچھا ہے کبھی ان سے؟ جو لاکھوں فلسطینی آپ نے بے گھر کر کے دنیا کے دوسرے ملکوں میں پھینکے ہوئے ہیں، وہ ریفیوجی ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی ان سے پوچھا ہے؟ تو آپ اپنی مرضی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے سر، آپ نے کافی، میرے خیال میں اس بات کا جواب کافی اچھی طرح انہیں دے دیا ہے۔
تو یہ قائد اعظم کی رہنمائی تھی جو ہمارے لیے اور نوجوانوں کے لیے ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ہمیں قوم بن سکتے ہیں۔ تو پاکستان کی قائد اعظم کی نظریاتی رہنمائی کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ خصوصاً فلسطین پر اور دیگر جو عالمی مسائل ہیں ہمارے، اس پر کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے، اور سب سے اہم بات کہ اس کی جو قائد اعظم کی جو رہنمائی ہے وہ ہمارے لیے نوجوانوں کے لیے کیا امپورٹنس رکھتی ہے۔ دیکھیے، قائد اعظم کو بطور آئیڈیل لینا چاہیے ہر پاکستانی کو۔ میں نے پہلے بھی کہا، وہ ایک سامراج مخالف رہنما تھے، ایک ریزسٹنس فائٹر تھے۔ انہوں نے ظلم کے خلاف جدوجہد کی، انصاف کے خلاف، ظالم طاقتوں کے خلاف قیام کیا اور انصاف کو قائم کیا، پاکستان قائم کیا۔ یہ ان کا بڑا احسان ہے، بڑی خدمت ہے، اور ہمیں ان کو ایک آئیڈیل کے طور پہ، اور جہاں تک ان کی فارن پالیسی کے اصول ہیں، دیکھیے 4 اصول ہیں جو قائد اعظم نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو کسی سے ہم نے وہ لڑنا نہیں ہے۔ نمبر 2 کہ ہم نے مسلمان ممالک کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات رکھنے ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ جہاں بھی اس طرح کے مسائل ہوں گے، جہاں دنیا میں مظلوم ہوں گے، ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ یہ قائد اعظم نے ڈیفائن کیا۔ یہ بی بی سی کو جو انٹرویو دیا تھا قائد اعظم نے، پہلا انٹرویو پاکستان کے بننے کے بعد، اس میں یہ واضح بتا دیا تھا کہ بھئی ہماری پالیسی ان 4 باتوں کے اوپر کھڑی ہے۔ آج بھی یہ پالیسی 4 باتوں پہ ہے۔ تو اگر کوئی اس کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے یا اس میں چھیڑخانی کرتا ہے، تو وہ اس کا مطلب کہ وہ پاکستان سے خیانت کرتا ہے۔ یہ پھر کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہو جائے گی، یہ نظریہ پاکستان کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے سر، آپ نے وقت نکالا، بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے اس ٹاپک کو کافی اپنا ایکسپرٹ اوپینین ہمارے ساتھ شیئر کیا اور عوام کے ساتھ بھی شیئر کیا۔ تو ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر صابر صاحب جنہوں نے اس ٹاپک کو کافی بریفلی ایکسپلین کیا، اور جو قائد اعظم کی جو آئیڈیولوجی تھی وہ نوجوانوں کو بتائی اس موقع کی مناسبت سے، جو کہ 25 دسمبر بھی چل رہا ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ تو میں اپنی گفتگو کا اختتام علامہ اقبال کے ایک غزل کے کچھ مصروں سے کرنا چاہوں گا۔ دنیا کو ہے پھر مار کے روح بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری پوڈ کاسٹ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی نشست پر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔